دنیا میں بہت سارے تعلقات مفادات پر بنتے ہیں، کچھ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور کچھ حالات کے دباؤ میں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک دوستی ایسی بھی ہے جس دنیا ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی قرار دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور چائنا کی لازوال دوستی کی، جسے آج 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، 75 سال یعنی 3 نسلوں تک محیط وہ سفر جس میں جنگیں بھی آئیں، عالمی دباؤ بھی آیا، معاشی بحران بھی آئے، لیکن پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ دوستی کیسے شروع ہوئی، کن معاہدوں نے دونوں ممالک کو اتنا قریب کیا، سی پیک 1 اور سی پیک 2 میں کیا فرق ہے، اور وہ کون سے مواقع تھے جب چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھاما۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف 2 ممالک کی کہانی نہیں بلکہ اعتماد، قربانی اور بھائی چارے کی ایک لازوال داستان ہے۔ تو آئیے ماضی میں چلتے ہیں۔ 1951 یہ وہ سال تھا جب پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا۔ اس وقت دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی، لیکن پاکستان نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آنے والے عشروں میں اعتماد کا ایک مضبوط پل تعمیر ہوا۔ پھر آتا ہے 1963 جب دونوں ممالک کے درمیان تاریخی سرحدی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے نے نہ صرف سرحدی تنازعات ختم کیے بلکہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اسی دور میں شاہراہ قراقرم کا خواب بھی حقیقت بننا شروع ہوا اور دنیا اسے 8واں عجوبہ کہتی ہے۔ ہزاروں فٹ بلند پہاڑوں، برفانی راستوں اور خطرناک موسم کے باوجود پاکستان اور چین نے مل کر وہ سڑک تعمیر کی جس نے دونوں قوموں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ اس منصوبے میں سینکڑوں پاکستانی اور چینی انجینئرز اور مزدوروں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اس لیے قراقرم ہائی وے صرف ایک سڑک نہیں بلکہ ایک عظیم دوستی کی علامت ہے۔ پھر آیا 1971 کا دور جب پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ سفارتی رابطے قائم کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہنری کیسنجر کے خفیہ دورہ بیجنگ نے دنیا کی سیاست بدل دی اور چین نے کبھی یہ احساس نہیں بھلایا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے ہر مشکل وقت میں چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا، چاہے دفاعی تعاون ہو، چاہے ایٹمی توانائی کا شعبہ، چاہے اقوام متحدہ میں سفارتی حمایت، چین نے ہمیشہ پاکستان کی آواز کو اہمیت دی۔ ناظرین، 1990 کی دہائی سے لے کر آج تک چین نے پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ JF-17 تھنڈر ہو، جدید ڈرون ٹیکنالوجی ہو، فضائی دفاعی نظام ہو یا پھر بحری جہاز اور جدید ہتھیار ہوں، یہ سب پاک چین دفاعی تعاون کی مثالیں ہیں۔ JF-17 تھنڈر جہاز صرف ایک جنگی طیارہ نہیں بلکہ پاکستان اور چین کے اعتماد کی اڑتی ہوئی علامت بن چکا ہے، جسے سب سے زیادہ یاد تو بھارت رکھے گا۔ خیر، پھر آیا 2015 اور دنیا نے ایک ایسے منصوبے کا نام سنا جس نے پورے خطے کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا، سی پیک، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ صدر شی جن پنگ کے تاریخی دورہ پاکستان میں تقریباً 46 ارب ڈالرز کے معاہدوں کا اعلان ہوا۔ بعد میں یہ سرمایہ کاری 60 ارب ڈالر سے بھی کہیں آگے نکل گئی۔ سی پیک 1 کا بنیادی مقصد پاکستان کے انفراسٹرکچر، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بجلی کے بڑے بڑے منصوبے لگے، موٹر ویز بنی، گوادر پورٹ کو جدید بنایا گیا اور لاہور اورنج لائن ٹرین جیسے منصوبوں کو مکمل کیا گیا، اور ملک میں توانائی بحران کم کرنے کے لیے کئی پاور پلانٹس بھی لگائے گئے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں روزانہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، معیشت سست پڑ رہی تھی، لیکن چینی سرمایہ کاری سے توانائی کے شعبے میں بڑی تبدیلی آئی۔ گوادر، جو کبھی ایک خاموش ساحلی شہر تھا، آج عالمی تجارت کے نقشے پر ابھر رہا ہے۔ چین کا خواب یہ تھا کہ گوادر کو مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کو ملانے والا تجارتی مرکز بنایا جائے، اور وہ خواب پورا ہوا۔ اور اب بات ہو رہی ہے سی پیک 2 کی، جو صرف سڑکوں اور بجلی تک محدود نہیں بلکہ صنعت، زراعت، IT، معدنیات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں پر مرکوز ہے۔ سی پیک 2 میں خصوصی اقتصادی زونز بنانے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں صنعتیں لگیں، روزگار بڑھے اور برآمدات میں اضافہ ہو۔ چین پاکستانی نوجوانوں کو ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اکانومی اور جدید زراعت کے شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اور ناظرین، صرف معاشی میدان ہی نہیں، قدرتی آفات، مشکل وقت میں بھی چین نے پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب کوئی مشکلات آتے سب سے پہلے ہمارے لیے چائنیز لوگ آتے ہیں۔ جب مشکل آئی، پاکستان نے چائنا کو اپنے ساتھ پایا۔ 2005 کے زلزلے میں چین نے امدادی سامان، طبی ٹیمیں اور مالی مدد بھیجی۔ پھر 2010 کے سیلاب ہوں یا حالیہ تباہ کن بارشیں، چین ہر بار مدد میں سب سے پہلے آیا۔
ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں پاک چین دوستی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی سیاست اور معیشت پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ تعلق صرف معاہدوں کا نہیں بلکہ اعتماد، قربانی، مشترکہ مستقبل کا رشتہ بھی بن چکا ہے۔ اور شاید اسی لیے آج بھی جب پاکستان اور چین کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے تو دنیا کو یاد آتا ہے کہ ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری، فولاد سے مضبوط اور شہد سے زیادہ میٹھی دوستی صرف پاکستان چائنا کی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاک چین دوستی کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو کس شعبے میں ہوا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ بھی پاک چین دوستی پر فخر محسوس کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگلے ولاگ تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔